الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک میری امت کا فقیہ، میری امت کا ایک ایسا شخص جو دینی مسئلہ سیکھنے والا ہوں، اشد علی الشیطان من الف عابد، وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے باری ہوتا ہے۔ فقیہ کی شان یہ ہوتی ہے، فقیہ اس بندے کو کہا جاتا ہے جو دینی مسائل کے اندر کوشش کرنے والا ہوں، دینی مسائل سیکھنے کا ذوق رکھنے والا ہوں، دینی مسائل سیکھنے والا ہوں، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے باری ہوتا ہے۔ یہ میں درس اس لیے دے رہا ہوں کہ ذہن کے اندر یہ تھا کہ پوری لسٹ بنائی تھی کہ رمضان شریف کو ہم یہ موضوع شروع کریں گے، لیکن کل دین یہ بنا کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ لوگوں کو وضو کرنے کا طریقے کا پتہ چل جائیں، غسل کا طریقہ پتہ چل جائے اور نماز کے مسائل پتہ چل جائیں۔ باقی تقریریں تو سارا سال لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، تو کل سے ہم وہ چیزیں جو ہیں وہ شروع کریں گے، وضو سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے۔ وہاں پر 2 صحابہ کرام کے گروہ تھے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ذکر و اذکار کے اندر مشغول تھے۔ دوسرا گروہ صحابہ کا ایسا تھا جو پڑھنے اور پڑھانے کے اندر مشغول تھے، تعلیم و تعلم کے اندر مشغول تھے، سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حلقہ ذکر کو دیکھا، اس گروہ کو دیکھا جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی بہتر ہیں، یہ لوگ بھی بہتر ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے دوسرے گروہ کے اندر، حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ گروہ ان لوگوں سے بہتر ہے، اور پھر حضور علیہ السلام ان کی دلجوئی کے لیے ان کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کے اسلام کے اندر پہلی چیز جو شامل ہے نا، وہ تعلیم ہے۔ تعلیم حضور علیہ السلام کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ یہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھیں، اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھیں۔ تو مسلمان کو بھی یہ بنیادی جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے سمجھایا گیا کہ انسان کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے، خواہ دنیا کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو۔ تو جتنی انسان کو تعلیم آتی ہے، انسان کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک آتی ہے کہ ایک صحابی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری موت کے اندر چند لمحے باقی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسا عمل کہ میں وہ کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخل کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتغل بالعلم، فوراً جو ہے نیت کر لے کہ میں طالب علم ہوں، نیت کر لے کہ میں طالب علم ہوں، علم حاصل کرنے کے اندر مشغول ہو جا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا طالب علم بنو، علم حاصل کرنے والے بنو، یا علم سکھانے والے بنو، یا ان لوگوں کے اندر بیٹھنے والے بنو جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، کہ یا عالم بنو یا متعلم بنو، یا ان لوگوں کے اندر بیٹھا کرو جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی پڑھنے پڑھانے کے اندر بیٹھیں، یا پھر ان لوگوں کے اندر بیٹھے جو صوفیاء ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے خادم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں، ادھر سے میں درس شروع کرتا ہوں، ادھر سے سارے لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے درس شروع کرتے ہیں، ادھر سے لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کس بندے کو کتنی پریشانی ہے۔ چلو جو تو بندہ مجبور ہے وہ اگر چلا